جی السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر ایمان انوار ہے اور میں جو ہوں ویسے تو ڈاکٹر ہوں، پر میرا آج جو ہے کچھ اسلامک اسکالر سے کچھ کویسچنز ہیں اور کچھ ایشو ہیں، اور میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ اس معاملے میں میری کچھ ہیلپ کی جائے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ یہ ویڈیو جو ہے دوسری لڑکیوں کی بھی ہیلپ ہوگی، ان کے بھی کام آئے گی۔ اور یہ آج جو ہے کوئی میڈیکل ایشو نہیں میں ڈسکس کر رہی، یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ایشو میں ڈسکس کر رہی ہوں جو کہ ہمارے معاشرے کا ہے، اور اس کو جو ہے کافی جو ہے پروپیگنڈا ٹائپ بنایا گیا ہے ہمارے ہاں آج کل، اور سب اس کو بینیفٹس کے لیے یوز کر رہے ہیں۔ تو وہ ایشو ہے ڈیورس کا، بیکاز آئی ایم ریسنٹلی ڈیورسڈ۔ تو میں نے اس بارے میں یہ اب کچھ ڈسکشن کرنی تھی کہ اب ایک تو یہ کہ اسلام، ہم سب مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، اسلام ہمارا مذہب ہے، پر آج کل سیکٹس بہت زیادہ بن گئے ہیں، یعنی فرقے بہت بن گئے ہیں۔ پہلے ہم لوگوں کو تو براٹ اپ کیا گیا تھا ایز اہل سنت، پر اب اہل سنت کے بھی آگے بن گئی ہیں۔ اب جیسے میرے ایکس ہسبینڈ ہیں، وہ خود کو وہ لوگ بریلوی کہتے ہیں، اور وہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بس جو بریلوی ہیں وہ مسلمان ہیں، باقی نہیں ہیں۔ خیر اللہ معاف کرے، کون کیسا مسلمان ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو ہر کسی نے اپنے بلیفس بنا لیے ہیں اور اس کے مطابق لاز کو بھی فولڈ کر لیا ہوا ہے۔ تو اس کے اوپر جو ہے اسکالرس کو، لوگوں کو دیکھنا چاہیے لوگ کیسے اپنے بینیفٹس کے لیے یوز کرتے ہیں اس چیز پہ بھی۔ تو اسٹوری اس طرح سے ہے کہ میں نے جو ہے یہ ساری اسٹوری جو ہے سیکٹری یونین کاؤنسل لیا کو بھی لکھ کے دی تھی، جس کو انہوں نے پڑھنا بھی پسند نہیں کیا، ٹھیک ہے، پر وہ آلریڈی کیس چل رہا ہے۔ پر ہمیں اس کا جو میں اسکالر سے جو لینا ہے مشورہ، وہ یہ ہے کہ بھئی جو ڈائیورس ہوتی ہے وہ جو ہے عورت کی طرف سے تب ہوتی ہے، خلا کیا ہوتی ہے وہ ہمیں لاء بتاتا ہے، اور جب کسی عورت نے میری طرح خلا کے لیے اپلائی ہی نہیں کیا، کہا ہی نہیں، تو لوگوں نے اس کو خود سے کیوں خلا بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور میں اس کی ڈیٹیل آپ کو بتاتی ہوں۔ اس طرح سے ہے کہ سپتمبر 2022 میں میرے جو ایکس ہسبینڈ ہیں، جو کہ ایک ڈاکٹر ہیں اور وہ ابھی بھی ڈی ایچ کیو ہاسپٹل لیا میں کام کرتے ہیں، تو انہوں نے اسلام آباد میں، میرا ایگزام تھا تو بہانے سے مجھے بھیجا کہ بھئی آپ کچھ دنوں کے لیے چلی جاؤ، ادھر اسٹڈی کرو، ایگزام دو اور پھر آ جانا، اور میں نہیں جانا چاہتی تھی، اور انہوں نے فورسفلی مجھے بھیجا۔ ابھی دوسرا دن ہی مجھے ہوا تھا اسلام آباد میں کہ انہوں نے کہا کہ میں جو ہوں ٹیمپرری سیپریشن کر رہا ہوں کیونکہ میں تھک گیا ہوں، اور اس کی میرے پاس ریکارڈنگ سب کچھ پروف موجود ہے، اور وہ جو ہے میں پھر آج 6 منتھ سیپریشن کر رہا ہوں، اور اس پہ میں بہت زیادہ روئی، اور میں نے کہا کہ بھئی اس کو نہ کریں، مطلب اس کو ٹوٹلی کنڈیم کیا، ٹھیک ہے، پر انہوں نے نہیں سنی۔ اس کے بعد انہوں نے جو ہے بیٹی کو بھی مجھ سے چھین لیا، اور میں جو ہے روتی رہی، لڑتی رہی، اپنی جاب میں نے کی، ظاہر ہے کیونکہ میں انڈیپینڈنٹ تھی، مجھے تو کہیں سے کوئی خرچہ کچھ بھی نہیں تھا، اور پہلے بھی میں انڈیپینڈنٹ ہی کرتی تھی، کبھی بھی ہسبینڈ ڈیپینڈنٹ نہیں رہی۔ پھر مجھے جو ہے میں نے ایک دن امی کے ساتھ، یہ مارچ 2023 کی بات ہے، شروع کی کہ ہم لوگ زبردستی جو ہے ادھر لیا پہنچ گئے، اور پھر جو ہے میں نے جو ہے صلح کی، اور ایون جب اسلام میں ہوتا ہے کہ یوں میاں بیوی کی جدائی کے بعد صلح کی جاتی ہے تو 60 لوگوں کو جو ہے اچھا کھانا کھلانا ہوتا ہے، تو وہ بھی میں نے اس چیز کو بھی میں نے پورا کیا، اور میں نے صلح بھی کی سارا کچھ، اور اللہ کا شکر ہے کہ بچی پھر مجھے مل گئی، اور وہ بھی اسلام آباد آتے رہے۔ ٹھیک مئی 2023، اور میں نے اس کی ڈیٹس بھی لکھی ہوئی ہیں، 17 مئی، اچانک وہ اسلام آباد سے ہو کر گئے ہیں، اور لیا جا کے کہا انہوں نے کہ میں لائف ٹائم سیپریشن کر رہا ہوں۔ اب علماء کرام مجھے یہ بتائیں کہ ایک بندہ سیپریشن بھی خود کرتا ہے اور مرد پھر کہتا ہے میں لائف ٹائم سیپریشن کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس کو میں نے کنڈیم کیا، میں نے کہا ایسے نہیں ہو سکتا۔ پھر جیسے ہی یہ ہے بات جولائی کے سٹارٹ کی، تو انہوں نے ایک دن واٹس ایپ ان کے کزن نے کیا ان کے نام سے، جس میں انہوں نے یہ لکھ کے بھیج دیا کہ میں 3 دفعہ طلاق دے رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب یہ عجیب بات تھی، اور اس کے کچھ دن بعد انہوں نے ایک ڈائیورس نوٹس بھیجا، جس میں انہوں نے یہ لکھا کہ میں جو ہوں 3 دفعہ طلاق دیتا ہوں، پر انہوں نے کہانی یہ لکھی کہ میں خود جو ہوں سپتمبر 2022 میں گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی،
اور میں خود ڈائیورس کی ڈیمانڈ کرتی رہی ہوں، تو میری ڈیمانڈ پہ ڈائیورس دے رہے ہیں، جبکہ میں نے خلا کے لیے اپلائی ہی نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ اور ان لوگوں نے اس کو اور سب سے عجیب سی بات یہ ہے کہ میرے جہیز کا سامان ان کے گھر ہی پڑا ہوا تھا، جس میں ڈبل فرنیچر ہے، LCD فریج، آٹومیٹک واشنگ مشین، سب کچھ ہے، مطلب فلی فرنشڈ، بہت زیادہ ہے۔ تو انہوں نے آج تک میرے جہیز کا سامان نہیں دیا، ٹھیک ہے۔ بعد میں انہوں نے یہ لیٹر یونین کونسل میں جمع کرایا، اور میں نے یونین کونسل والوں کو بھی لکھ کے بھیجا کہ آئی ڈو ناٹ وانٹ ڈائیورس، اس کے باوجود بھی انہوں نے دوسری تیسری طلاق بھیج دی، ٹھیک ہے۔ اور اب میں نے کیس کیا، بچی کا خرچہ وہ نہیں دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے نومبر میں دوسری شادی کی، اور آپ کو پتہ ہے کہ دوسری شادی، مرد کا دوسرا نکاح جو ہے لیگلی تب ہوتا ہے کہ یا تو بیوی کا اجازت نامہ ہو یا پھر وہ ڈائیورس پیپرز لگیں، جو ہمارا آج کل کا لیگل قانون ہے۔ تو ظاہر انہوں نے ڈائیورس دی ہی اس لیے تھی کہ انہوں نے سیکنڈ میرج کرنی تھی۔ تو اب جب سیکنڈ میرج کر لی تو وہ میں نے کورٹ میں کیس کیا ہوا تھا، کیونکہ اکتوبر کے اینڈ پہ وہ ڈیٹ بھی چلی گئی تھی یونین کونسل والی، اور سرٹیفکیٹ بھی نہیں انہوں نے بھیجا تھا۔ تو میں نے حق مہر، اپنے جہیز اور بچی کے خرچے کے لیے کیس کیا ہوا ہے۔ اب انہوں نے جواب دعویٰ میں کیا لکھا ہے کہ میں جی شروع سے ڈائیورس مانگ رہی تھی، تو جو ڈائیورس ہے وہ میری طرف سے ہے۔ اب سوچیں آپ یہ کہ ایک وکیل یہ لکھ رہا ہے جواب دعویٰ میں، ان کے وکیل نے یہ لکھا ہے، اور انہوں نے یہ شو کرایا ہے کہ یہ میری طرف سے تھی، اور وہ جہیز کا سامان بھی نہیں دے رہے۔ تو میں نے علماء کرام سے یہ فتویٰ لینا ہے کہ میں اب سارا کچھ کر دوں گی کہ عورت کی طرف سے کب طلاق ہوتی ہے اور مرد کی طرف سے کیا ہوتی ہے، اسلامک کرائیٹیریا کیا ہے، اس کو ڈیفائن کیا جائے۔ کیونکہ لوگ عورت کا جہیز کھانے کے لیے حق مہر نہ دینا پڑے، اس کے لیے جان کے ڈائیورس کو خلا بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ ہماری سوسائٹی کا ایک ایونٹ میں بتا رہی ہوں، جس کا سب ریٹن پروف بھی میرے پاس ہے۔ تو علماء کرام سے میری گزارش ہے کہ دو چیزوں کو ڈیفائن کریں۔ نمبر 1 کہ عورت کی طرف سے کب طلاق ہوتی ہے، اس کا کیا کرائیٹیریا ہے، اور نمبر 2 کہ مرد کی طرف سے کیا ہوتی ہے طلاق، اور کیا کیا کچھ واپس کرنا ہوتا ہے، کیا کرائیٹیریا ہے، یعنی اسلامک کرائیٹیریا کیا ہے جس پہ آپ کہیں گے کہ یہ خلا ہے یا مرد کی طرف سے ڈائیورس ہے، ٹھیک ہے۔ تو میری سب سے گزارش ہے، اور اس سے باقی وہ خواتین کی بھی مدد ملے گی جن کا جہیز حق مہر لوگ کھانے کے لیے جان کر اس کو خلا کا نام بنا دیتے ہیں۔ اور جواب دعویٰ میں حالانکہ ایک چیز کورٹ میں چل رہی ہے، یہ بھی لکھا گیا ہے کہ میں نافرمان بیوی تھی، ٹھیک ہے۔ حالانکہ میں نے اپنے سسرال والوں کا بہت کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، پر وہ جو ہے غرور تکبر میں نہ آئے، تو اس لیے میں اس کا ذکر نہیں کرنا چاہتی۔ ان کے جو میرے ایکس مدر ان لا، فادر ان لا تھے، ان کی بھی بہت خدمت کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ پر اس کے اوپر ان کے بریلوی علماء نے، ٹھیک ہے، جن کے نام میں بعد میں بتاؤں گی، انہوں نے فتویٰ دیا ہوا ہے کہ مجھے ڈائیورس دی جائے، اور یہ میرے ہسبینڈ ایکس ہسبینڈ ڈاکٹر کاشف عمران نے خود بتایا تھا کہ ان کے علماء نے کہا ہے کہ تمہاری بیوی نافرمان ہے، اس کو فوراً طلاق دو۔ تو میری تمام علماء سے گزارش ہے کہ وہ چونکہ لوگ جہیز بھی کھانے کے لیے، حق مہر بھی کھانے کے لیے، بچی کا خرچہ بھی کھانے کے لیے، جان کے طلاق کو عورت کی طرف سے بنانے کے لیے اس طرح کا پروپیگنڈا کرتے ہیں، تو وہ ڈیفائن کریں کہ عورت اسلام میں عورت کی طرف سے کب طلاق ہوتی ہے اور مرد کی طرف سے کب ہوتی ہے، اور یہ ہمارے معاشرے میں ایک نئے ہونے والے ظلم کو ختم کرے گا۔ تو پلیز میری مدد کریں۔